بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں غصے کے اوپر۔ ساتھیوں، اس کی جو بیک گراؤنڈ بڑی عجیب طرح کی ہے۔ پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا کریں گے۔ ہم ڈسکس کریں گے علم کی باتوں میں کہ غصہ کیا ہے، غصے میں انسان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان میں سے ہم چند ایک تبدیلیاں کیوں آتی ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ خاص طور پہ جو آخری بات ہے کہ غصے میں بہت سارے لوگ یا تمام لوگ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، یہ سب سے آخر میں ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر بڑا ضروری پوائنٹ ہے، اس کو ڈینیل گولمین صاحب نے اپنی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میں لکھا ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ساتھ اس کی کچھ ایسے ہے کہ میں نا اپنی میری بیٹی ہے چھوٹی والی، تو میں اس کو کچھ نا سیلف رائٹنگ سکھا رہا تھا۔ تو ایسی ذہن میں بات آئی کہ اس کو غصے پہ لکھے۔ غصے لکھنا شروع کیا تو میں اس کو روکا، میں نے کہا ایسے نہیں، ایسے لکھ کے لکھا۔ پہلے لکھا غصہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر میں اس کو خود ہی سمجھایا کہ غصہ بیٹا ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا انداز ہے جس میں، اور ایک ایسا اسٹائل ہے جس میں بندے کا رویہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آدمی کا کسی نقصان یا کسی پریشانی کے بعد جو انداز یا جو کیفیت ہوتی ہے، جو اسٹائل ہوتا ہے نا، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ میں نے بڑے آسان لفظوں میں بچے کو سمجھایا، ٹھیک۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ غصے کے وقت کیا کیا چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ اتنے میں میرا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک، وہ گند پھیلا رہا تھا۔ بچے گھروں میں ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور ان کی کزن سامنے کچن میں وہ کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپی، یہ حسن جو ہے نا وہ گند پھیلا رہا ہے۔ تو آپی نے دور سے آواز دی، غصے میں آ کے، بڑا حالانکہ بڑی نارمل کھڑی تھی، لیکن جو ہی حسن کو گند پھیلاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا حسن کو کچھ اور آتا ہی کیا ہے گند پھیلانے کے سوا، ٹھیک۔ اور پھر اور کچھ چند ایک صلواتیں سنائی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے فوری اپنی بیٹی کو پکڑا، میں نے کہا بیٹا دیکھو، پہلے آپ ہی کو غصہ آیا نا، دیکھو اب اس کا حل نکالتے ہیں۔ پہلی بات، ٹھیک، علم کی باتیں میں پہلی بات سیکھ لیں بیٹا، جب بھی غصہ آتا ہے نا تو رویہ بدل جاتا ہے، ٹھیک۔ ایک بات سیکھ لی۔ دوسری بات میں نے کہا جب بھی غصہ آئے گا نا بیٹا، بات رکھو، یاد رکھو، جب بھی غصہ آئے گا تو کیا ہوگا، انسان اونچا اونچا بولنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھو آپ نے اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئی تھی نا۔ اور تیسری بات میں نے کہا غصے میں انسان تیز تیز بولتا ہے، یعنی یہ غصے کی نشانی ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان تیز تیز بھی بولتا ہے، اونچا اونچا تو بولتا ہی ہے اور تیز تیز بھی بولتا ہے۔ اور چوتھی بات میں نے کہا بیٹا دیکھو، غصے میں انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، بچی چھوٹی تھی، میں نے بتایا بیٹا بلڈ پریشر، بلڈ کا مطلب خون، پریشر کا مطلب دباؤ، خون کا دباؤ، یعنی خون تیزی سے گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نالیوں میں، یہ گٹر وغیرہ کی نالیاں ہیں یا ہمارے گھروں میں یا جو پائپ ہیں، نہروں کے جو نالیاں چھوٹی چھوٹی، جب ان میں پانی تیز آئے یا نہروں میں پانی تیز ہے تو کیا ہوتا ہے، بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہے، جب پائپ میں پانی تیز آئے گا تو پائپ پھٹ جائے گا، پانی کے پائپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر خون کی نالیوں میں جو ہے بلڈ ہے وہ پانی کی شکل میں بہتا ہے، اگر وہ تیز چلے گا تو ان کو بلڈ کو پریشر دے گا تو وہ نالیاں پھٹیں گے آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا اس کو بی پی بولتے ہیں، بلڈ پریشر، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ نارمل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے۔ ساتھیوں آپ کے لیے میں سوال جان کے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک عام انسان کے لیے، نارمل انسان کے لیے نارمل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے؟ اوپر والا لیول اور نیچے والا لیول ڈھونڈیے گا، یہ علم کی بات میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو آگے میں نے بیٹا ساتھیوں کیا بتایا، میں نے کہا پانچویں بات، غصے میں بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ غصہ میں انسان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے، چہرے کا انداز بگڑ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، ڈراؤنا ہو جاتا ہے، خوفناک قسم کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساتویں بات ہے جو بہت ضروری ہے، غصے میں انسان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اور علم کی بات یہ ہے ساتھیوں کہ یہ نارمل ہے۔ ہم زمانے تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بزدلی کی بات ہے، جب کبھی گھر میں لڑائی ہونی، ہمارے خاندان میں رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی، جب بھی کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہو جانی، جب بھی تو وہ
جسم کانپنا شروع ہو جانا، ٹھیک ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کہ ہم بزدل ہیں یار، ٹھیک ہے. لیکن بڑے سالوں کے بعد جا کے جب ہم نفسیات کو پڑھنا شروع ہوئے تو پھر ہمیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے، جملہ ہم نے پڑھا کہ یار یہ تو نارمل بات ہے کہ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو غصے کی کیفیت میں انسان کی باڈی کانپنا شروع ہو جاتی ہے. ڈینیل گولمین صاحب نے یہ کہ جب بھی غصہ آتا ہے تو انسان کی باڈی کانپتی ہے. تو اس کا مطلب ہے آج کی علم کی باتیں میں ہم نے یہاں پہ یہ 7 باتیں پہلے سیکھی، اس میں ایک بات ہم نے یہ بھی سیکھی کہ جب اگر آپ کو غصہ آتا ہے، غصے میں آپ یہ تمام چیزیں کے ساتھ بہیو کرتے ہو تو ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ کی باڈی کانپے گی. تو یہ بزدلی کی نشانی نہیں ہے، یہ نارملسی کی نشانی ہے. آپ نارمل ہیں، آپ کی باڈی کے اندر بایو فزیکل عمل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بایولوجیکلی اور فزیکل جو آپ کے عمل ہو رہے ہیں. خون جب تیز دوڑے گا تو کہیں نہ کہیں تو اثر کرے گا نا، تو آپ کی باڈی کانپتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر کیا ہے ساتھیوں، غصہ جو ہے نا اس کو ہم آگ سے تشبیہ دیتے ہیں، پتہ ہے نا. تو آگ کیا کرتی ہے، آگ جلاتی ہے، تو جلائے گی کہاں پہ؟ جہاں پہ آگ ہوگی تو وہاں پہ جلائے گی نا. آگ میرے اندر ہے لیکن جلائے وہ باہر جا کے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، پہلے مجھے جلائے. تو آگ جب غصہ جس بندے کو آیا ہوتا ہے پہلے اس کو جلاتا ہے، پہلے اس کی عقل کو معاف کرتا ہے، پہلے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا لاتا ہے، پہلے اس کو پریشان کرتا ہے، پہلے اس کو ایب نارمل کرتا ہے، ٹھیک ہے ساتھیوں. تو یہ بھی اہم بات ہے کہ جب بھی غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، غصے میں انسان کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یا کم کام کرتی ہے. تو آخری بات جو ڈینیل گولمین نے کہی، ڈینیل صاحب نے کہا تھا، ڈینیل گولمین نے کہا کہ جب بھی غصہ آتا ہے تو پورے جسم کا جو خون ہے وہ ہاتھوں کی طرف دوڑتا ہے. جب بھی خون ہاتھوں کی طرف دوڑتا ہے تو انسان پوری طاقت کے ساتھ چیز کو پکڑ کر دے مارتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، دیکھیے گا کہ جب بھی انسانوں کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھ میں پکڑے چیز دے مارتے ہیں، ٹیبل کو اٹھا کے وہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے. کتاب ہوگی کتاب کو مار دیا، گلاس ہوگا گلاس مار دیا، ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہے. آج آپ کے ساتھیوں یہ اسائنمنٹ ہے، دیکھیے گا کہ ہمارے گھر کے افراد جب غصہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو پھر اس کو ڈسٹینس کے ساتھ کھڑے، اس سے دور رہیں، ٹھیک ہے. اس کی اتنی پہنچ سے اتنے دور رہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں، اپنے بازوؤں، اپنے ہاتھوں کی حرکت سے آپ کو ڈیمیج نہ کر سکے، ٹھیک ہے. سچ تو یہ تمام باتیں تھیں جو میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو سکھائی جب وہ سیلف رائٹنگ کرتا. تو یہی علم کی باتیں ہیں، تو یہی ہم نے آج آپ کو بھی سکھائی. تو خدارا ان ساری باتوں کو سوچئے، ان پر کام کیجئے اور ان کے اندر سے اچھائیاں نکالنے کی کوشش کیجئے، اپنے اندر اچھائیاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجئے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور یہی علم کی باتیں ہمارے چینل کا، ہمارے اس پروگرام کا مطمع نظر ہے. جی جزاک اللہ.